اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنات للمؤمنین ونار للکافرین والمنافقین والمکثرین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين وعلى لعنة الله على أعدائهم من يوم إدارتهم إلى يوم الدين أما بعد فقال لكم في قرآن الكريم وقوله وسط الصادقين بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام خاندان نبوت و ولایت کی عظمت پہ باواز بلند تر صلوات سب سے پہلے کیونکہ یہ جو ایام جاری اور ساری ہیں یکم محرم الحرام سے لے کر 8 ربیع الاول تک یہ 2 مہینے اور 8 دن مخصوص اور منصوب ہیں محسن انسانیت نواز رسول ثقلین سید شباب اہل الجنہ سرکار ایمان حسین علیہ السلام کے ایام غم ہے تو اس سفیدہ کے مالک اس کائنات کے مالک شہنشاہ معظم شریک القرآن خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان بقیت اللہ فی الارض والسماء امام زمانہ کے دربار میں ان ایام کی تعزیت پیش کرتے ہیں اور شہنشاہ معظم کے ذریعے سے مخدومہ کائنات مسلمہ کائنات صدیقت الکبریٰ عزت اللہ حجاب اللہ سیدت النساء العالمین جناب زہرا سلام علیہ کے دربار میں ان ایام کی تعزیت پیش کرتے ہیں پروردگار عالم ہماری یہ تعزیت بطور حق رسالت دربار نبوت و ولایت میں دربار عصمت طہارت میں قبول و منظور فرما یکم محرم الحرام سے لے کر آج کی اس 22 محرم الحرام کی اس مجلس تک جتنا بھی عالمی سطح پہ یہ ایام جاری ہیں جہاں کہیں بھی صفی ازا بچائی کی ہے یہ صفی ازا سمیت خالق مالک ہماری نیت کی طرف نہ دیکھ ہماری حیثیت کی طرف نہ دیکھ اپنی کریمی کی طرف دیکھ اور ذکر کے وارثوں کا واسطہ قبول و منظور فرما آج کی اس فرش ازا کا جلوس ازا کا نیاز کا مجلس کا ثواب بتوسل محمد و آل محمد شہیدان کربلا کی نظر کرتے ہیں اور شہیدان کربلا کے توسط سے مرحومین جناب سید محمد شاہ صاحب سید پیر حسین شاہ صاحب اور سید سردار شاہ صاحب سید مبارک حسین شاہ صاحب سید فرمان حسین شاہ صاحب سیدہ سردار بیگم سردارہ بیگم سیدہ تعظیم بی بی سید خیرات حسین شاہ صاحب سیدہ نسیم بی بی اور سید چند شاہ صاحب سید ولایت حسین شاہ صاحب سید کرم حسین شاہ صاحب سید عنایت حسین شاہ صاحب جملہ سادات عمومی سید اشتیاق احمد شاہ صاحب سمیت جتنے حاضرین کے ہیں چونکہ آنے والی رات جو ہے وہ شب جمعہ ہے اگر توجہ آپ کی میری طرف ہو آنے والی رات شب جمعہ ہے شب دعا ہے شب مناجات ہے اور جو سب سے بہترین تحفہ میں اور آپ ان سادات کے لیے جن کے نام لیے ہیں جن کے علاوہ جو شب جمعہ کی اذان مغرب سے منتظر ہوتی ہیں کہ ہمیں پیچھے سے کوئی دعا بھیجے ودیہ کرے تو پروردگار عالم صبر کو یہ ثواب نصیب فرمائے تاظہور امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم سید سجاد حسین شاہ کاظمی صاحب کو سید امتیاز شاہ کاظمی صاحب کو سید تصویر حسین شاہ صاحب کو بابا سید شاہ جہان حسین شاہ صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرما رب ارمان تجھے جناب رباب سلام علیہ کی اس اجڑی ہی گود کا واسطہ کہ جو ایک مرتبہ کربلا میں علی اصغر کی صورت میں اور دوسری مرتبہ زندان شام شہزادی سکینہ کی صورت میں اجڑی جتنے بھی اولاد ہیں بے شمول سید مرتضیٰ حسین شاہ صاحب سید محمد تقی شاہ صاحب سید علی رضا شاہ صاحب سید عمار علی شاہ صاحب اور جملہ بے اولاد اللہ کی نعمت عطا فرما جتنے آپ سادات عمومی تشریف فرما ہیں میرے قابل احترام ہیں جن کا نام لیا ہے جن کا نہیں لے سکے ہیں چونکہ یہ دار الشفا ہے دار البقا ہے جس درس حسین میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں مولا ہماری طرف نہ دیکھ اس کی نسبت کی طرف دیکھ اس تو والی دعاؤں کے ساتھ میرے عزیز القادر سید اکبر زیدی صاحب سمیت جتنی دعائیں یا بابا جہان شاہ جی کے جن کے بسران کے ذمہ جتنی دعائیں ہیں
سب کی قبولیت کے لیے، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت کے لیے، شیعہ سنی اتحاد کے لیے اور دین کو سمجھنے کے لیے بابا سے بلند تر صلوات۔ اب چونکہ میں عادتاً ایسا خطیب نہیں ہوں، نہ ہی خطیب ہونے کا دعویٰ ہے کہ جو دائیں بیٹھے ہوئے بائیں چلے جائیں، جو بائیں بیٹھے ہوئے، لیکن پہلے جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر دربار کی ایک عزت ہوتی ہے، ایک احترام ہوتا ہے، ایک مقام ہوتا ہے۔ جیسے ساری کتابیں مل کے قرآن جیسی کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں، ساری راتیں مل کے لیلۃ القدر کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں، سارے دنیا کے دربار مل کے دربار حسین ابن علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب دنیا کے دربار میں نے کسی دربار کے پاس جانا ہے، درباری کے پاس، تو اس کے بیٹھنے کے کوئی اصول ہیں، وہاں پہ کچھ کہنے کے اصول ہیں۔ یہ دربار حسین ابن علی میں شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، واحد کائنات میں بابا جی یہ دربار ہے کہ جس میں وہ بھی آ سکتا ہے کہ جو چل نہیں سکتا۔ پتہ نہیں آپ جملہ میرا سمجھے ہیں، میرا ساتھ دیں گے تو ہوں تو میں، چونکہ مجھے پہلے سر والوں نے پڑھا، بعد وقت پھر سر والوں نے پڑھنا ہے، سر سے میرا تعلق نہیں ہے، چونکہ سر میں پڑھنا آتا نہیں، لیکن گرو میں پڑھنا۔ میں بڑی ذمہ داری سے، چونکہ ایک میری ذمہ داری اس لیے ذمہ داری ہے، اپنی ذات سے ہٹ کر کے طریقہ نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان، جس کے رہنما سرکار آغا سید محمد علی موسوی نجفی سرکار ہیں، اور ہماری ضلع کوٹلی سے سید تحصیل کاظمی صاحب تحریک صدر موجود ہیں، اور آپ کے سربراہ قبلہ علامہ حسین مقدسی صاحب۔ ہماری تربیت ایسی کی ہے کہ یہ دیکھیں آغا جی کے جانے کے بعد پہلے محرم میں مشکلات کا سامنا ہوا ہے، پھر دنیا کو ماننا پڑا ہے کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ صرف تے ہے، یہ کاف کا نام نہیں ہے بلکہ ایک پاور کا نام۔ لیکن جتنے بھی مشکل حالات ہو جائیں، جتنے بل پیش کیے جائیں، ہم جسے مانیں گے کسی بل کی وجہ سے نہیں مانیں گے۔ فقہ جعفریہ میں اگر کسی کو منوانا ہے تو کردار لے کر، کردار کی وجہ سے ہم جناب محمد بن ابی بکر کو مانتے ہیں، اور قرآن کی روشنی میں جہاں تک میرا جملہ لے جائے، اس میں کوئی سوچے اور مجھے جواب دے کہ فقہ جعفریہ کا، مذہب اہل بیت کا ماننے کا طریقہ کیا ہے۔ ہم ذات نہیں دیکھتے، ہم نسبت نہیں دیکھتے۔ نسبت دیکھنی ہو تو پھر نوح کی بیوی کی بھی عزت کرنی چاہیے، نسبت دیکھنی ہو تو پھر جناب لوط کی بیوی کی بھی عزت کرنی چاہیے، نسبت دیکھنی ہو تو پھر جناب نوح کے بیٹے کی بھی عزت کرنی چاہیے۔ نسبت کی وجہ سے اگر عزت ہو تو آدم کے بیٹے قابیل قاتل ہے، لیکن بیٹا تو ہے نا آدم کا۔ مکتب اہل بیت میں شیعہ سنی مذہب ہے، ہمارا لڑائی جھگڑا کسی سے نہیں۔ پھر انہی جملوں کی طرف پھر آتا ہوں کہ یہ وہ درس ہے کہ جہاں پہ جو چل نہیں سکتا وہ بھی آتا ہے، پرائمری والا بھی آتا ہے، مڈل والا بھی آتا ہے، میٹرک والا بھی آتا ہے، اور پی ایچ ڈی بھی آتا ہے۔ اور کوئی دنیا میں ایسی درسگاہ نہیں کہ جہاں پہ پرائمری والا بھی آ جائے، مڈل والا بھی۔ چونکہ اگر مڈل والا پرائمری والے حصے میں چلا جائے تو کہتے ہیں بھئی آپ کو تو یہ حصہ نہیں، آپ مڈل کلاس میں مڈل میں چلیں۔ میٹرک ہے وہ پرائمری والوں میں نہیں بیٹھ سکتا، بتائیں آپ توجہ فرمائیں۔ یعنی ہر درسگاہ میں کچھ سٹیٹس ہے، کوئی معیار ہے، کوئی مقام ہے، کوئی شرائط ہیں۔ یہ سب سے بڑا مدرسہ ہے جسے ہم درس کربلا کہتے ہیں۔ یہاں آنے کا معیار یہ نہیں ہے کہ قد کتنا ہے، عمر کتنی ہے، سوٹ کیسا پہنا ہوا ہے، ادھر سے آیا ہے یا ادھر سے آیا ہے۔ آنے والی کی نیت صحیح ہو تو بے شک ادھر سے بھی آئے تو حضور کو کہنا پڑتا ہے کہ السلام منا آل البیت۔ لیکن ہم جسے مانیں گے کردار سے مانیں گے۔ جناب محمد بن ابی بکر کو ہم مانتے ہیں، کس وجہ سے مانتے ہیں کہ کردار پیش کیا ہے۔ اور نوح کے بیٹے کنعان کو نہیں مانتے، حالانکہ نبی اللہ کا بیٹا ہے، پیغمبر کا بیٹا ہے، لیکن چونکہ قرآن نے کہا اسے نہیں ماننا۔ ہم مانتے ہیں کہ فرعون کی بیوی کو مانتے ہیں، چونکہ یہ جو ماحول جا رہا ہے، جو پاکستان کے حالات ہیں یا ملکی سطح، یہ ایک تو امام زمانہ کی
جو ظہور کی نشانیاں وہ ظاہر ہو چکی ہیں کہ جو ملک شیعوں نے بنایا تھا. چونکہ پاکستان پہ بچوں کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, نیٹ پر ریسرچ کریں کہ جس نے تصور پیش کیا پاکستان کا شہر مشرق سرکار علامہ محمد اقبال, وہ عقیدہ کے حوالے سے اہل سنت والجماعت تھے لیکن محب اہل بیت تھے. اور جس نے بنیاد رکھی ہے وہ شیعہ اثنا عشری تھے, قائد اعظم محمد علی جناح. اور بابا جی جس نے پوری دولت نچھاور کی ہے راجہ محمود آباد, وہ بھی شیعہ تھے. اب گھر بنائے ہوئے بابا جہان حسین شاہ کاظمی صاحب نے, ان کے نوکر اس گھر میں آسانی سے رہے, تھوڑا سا میرے ساتھ. اور جو جن کے بزرگوں نے گھر بنایا ان کے لیے مشکلات ہوں, پھر سوچنا پڑے گا. پھر ہم بھی زمانے والوں کو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی بقا عزیز ہے. پاکستان جتنا ہمیں عزیز ہے اتنی شاید ہماری اپنی زندگانیاں ہمیں عزیز نہیں ہے. لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, پاکستان کی عزت اپنی جگہ پہ ہے لیکن حسین کی عزت اپنی جگہ پہ. پاکستان کی عزت, پاکستان ہماری اشارہ کی حیات ہے عالم اسلام کی, اور حب الوطن من الایمان. جیسے ہم پاکستان کے خلاف کو آواز اٹھے اسے برداشت نہیں کر سکتے, ایسے حسین کی طرف بھی آواز اٹھے ہم برداشت نہیں. ہمیں جس سے مرضی ہے منوا, بچوں کے سامنے جملہ کہنا چاہتا ہوں, پھر اپنے ارمان کی طرف, جس کو مرضی ہے منوانا ہے, بلوں سے کام نہیں کرنا. بل سے منوانا ہے یا دل سے منوانا ہے؟ دل سے ہم اسی کو مانیں گے کہ قرآن کی روشنی میں جس کا کردار صحیح ہے. پھر ہم نہیں دیکھیں گے. چلے کردار پہ ایک بات, چونکہ جیسا عنوان مجھے دیا ہے, چونکہ رٹی رٹائی کی گری مجھے آتی نہیں ہے, میں وہ پڑھتا ہوں جو سلطان زمانہ چاہتے ہیں امام زمانہ کے ولایت کے اشارے سے, بڑی ذمہ داری سے, کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے دور امامت ولایت میں ایک شخص کو اپنی طرف سے مبلغ بنا کے بھیجا کہ فلاں بستی میں جا کر تبلیغ کی ضرورت ہے, تبلیغ کرے. وہ کردار بات ہے, وہ تیار ہوا اور باقی اصحاب امام جعفر صادق نے اس کو کہا بڑے کمال کی بات ہے کہ معصوم امام تجھے اپنا نائب بنا کے بھیج رہے ہیں. جب وہ تیار ہو چکا نا, اس کا سامان سفر تیار ہو چکا, ایک دوست نے اسے کہا پہلے مولا سے پوچھ تو لے کہ جہاں تبلیغ کرنے جا رہا ہے وہاں پہ تبلیغ کے سلمان سے کرنی ہے. اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام آپ میرے زمانے کے امام ہیں, حکم امام سے میں جا رہا ہوں, لیکن مولا بتائیں میں نے وہاں کتنا عرصہ رہنا ہے. اس نے کہا 40. مولا نے کہا 40 دن رہنے ہیں. پھر اس نے کہا مولا پہلا خطبہ میں نے نماز پہ دینا ہے یا روزے پہ دینا ہے یا زکات پہ دینا ہے؟ اب لنگر کے بعد مجلس پڑھنا بڑی مشکل ہوتی ہے, کیونکہ اگر ڈینگی کا اثر ہوتا ہے, موسم کا اثر ہوتا ہے, تو لنگر حسین کا بھی اثر ہوتا ہے. لیکن میں نے جو امام زمانہ نے میری ڈیوٹی لگائی, اس نے مولا سے پوچھا مولا میں نے حج پہ خطبہ دینا ہے, زکات پہ دینا ہے, امر بالمعروف پہ نہیں, عن المنکر پہ, خمس پہ, کس پہ فروعات دین میں سے؟ امام جعفر صادق نے کہا 40 دن وہاں پہ رہنے اور بولنا نہیں. اس نے کہا مولا جب 40 دن کے لیے مبلغ بنا کر آپ مجھے بھیج رہے ہیں, میں نے بولنا نہیں تو پھر تبلیغ کیسے کرنی ہے؟ ذرا سر اٹھانا. فقہ جعفریہ کیسے کہتے ہیں, مذہب آل محمد کیسے کہتے ہیں؟ جب پوچھا مولا میں نے بولنا نہیں تو خاموش رہ کے کیسے تبلیغ کرنی ہے؟ مولا نے کہا 40 دن وہاں پہ خاموش تبلیغ کرنی ہے, اپنے کردار سے ثابت کرنا ہے. تاکہ 40 دنوں کے بعد تیرے آ جانے کے بعد اس بستی کے لوگ کہیں جس جعفر صادق کا شیعہ ایسے تھا, اور شیعہ کا امام کیسے ہو گیا. ہماری جو مجالس دیکھیں دنیا میں ایک مثال دیکھو بابا جی, کیونکہ پڑھے لکھے نوجوان میرے سامنے ہیں, جو آنکھ کا علاج کر سکتا ہے وہ ہارٹ کا علاج نہیں کر سکتا, جو ہارٹ کا علاج کر سکتا ہے وہ کان کا علاج نہیں کر سکتا, جو دماغ کا علاج کر سکتا ہے وہ گردے کا علاج نہیں کر سکتا. پر دنیا کی جتنی دستگاہیں ہیں, جتنے ڈاکٹر ہیں, جتنے طبیب ہیں, جتنے ہسپیٹل ہیں, کیوں دوسری مرض کا علاج نہیں کر سکتے؟ کیوں انہوں نے ڈاکٹری سیکھی ہوتی ہے یوکے سے, امریکہ سے, کسی سکول سے, تو جو عام یونیورسٹیوں سے ڈاکٹر
حدیث سیکھ کے آئے، وہ ایک مرض کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. جتنی میری آپ کی تعلق دوستی ہو آنکھ والے ڈاکٹر سے، اسے ہم جا کر کہیں جی پیسے بچ جائیں گے، آنکھ کا علاج کرنے والے ہیں، میرے دل کا کریں، تو وہ کہیں گے دوستی اپنی جگہ پہ. میری کلینک کے بعد لکھا ہوا آئی اسپیشلسٹ، آپ کو ہارٹ کا مسئلہ ہے، ہارٹ اسپیشلسٹ. پتا چلا دنیا کے ہر ہاسپٹل میں شیعہ ہو سنی ہو، جس انسان کو بھی علاج کی ضرورت ہو، ہر ڈاکٹر ایک مرض کا علاج کر سکتا ہے، دوسری کا نہیں. دنیا والوں اس در پہ آنے دو اپنے بچوں کو، درسگاہ حسین میں آنے دو. یہ وہ دار الشفا ہے، یہ حسین کا دروازہ وہ دار الشفا ہے. چلے یہ نہیں جناب سیدہ کا دروازہ وہ ہے کہ جہاں حدیث کے سامنے آپ کیا کہتے ہیں؟ حضور نے بھی کہا انی اجدو فی بدنی ضعفا. میں بڑی ذمہ داری سے رٹی بات ہوتی پتہ نہیں میں کدھر سے کدھر چلے، لیکن جو امام زمانہ چاہتے، جو وقت کی ضرورت ہے، جو میرے بزرگوں نے مجھے اشارہ کیا، میرے جوانوں نے، وہ دیکھے جانا چاہتا ہوں تاکہ اندر میں آؤں نہ ہوں، میری یاد رہے نہ جو میں نے پڑھا ہوا. حدیث کے سامنے حضور نے کیا کہا کہ انی اجدو. اچھا چلے اس میں بھی ایک جملہ، یہ محرم سفر کے بعد ایک مہینہ آئے گا ربیع الاول کا، ہم شیعہ سنی بھائی میلاد بھی مناتے ہیں عزاداری. اس میں ایک نعت پڑھی جاتی ہے، شاہ مدینہ یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوا. اب نعت خان میں نہیں ہوں لیکن نعتیں ہم نے سیکھی ہیں جناب ابو طالب سے. پاکستان کے نعت خان سے نعت سیکھ کے پڑھنا اور بات ہے، ایران کے نعت خان سے سیکھ کے پڑھنا اور بات ہے. ہم نے نعت اگر سیکھی ہے تو پہلی نعت چکے جناب ابو طالب نے، تو لہذا جو بھی نعت خان ہیں وہ جناب ابو طالب کی کسی اور سنت پہ چلیں نہ چلیں. یہاں سے سمجھیں گے نا تو پھر آپ کو مجھے فائدہ کیا ہوگا کہ جب قبر میں لٹایا جائے گا، پھر مولوی صاحب جب کتاب کی تلقین کھولیں گے اسماء فہم، تو پھر آپ ڈریں گے نہیں. وہ کہیں گے کہ وہ یہ تو قبر میں تو وہی بات پوچھی جانی ہے جو قبر میں جو مجلس سے سیکھ رہے ہیں. ایک نعت کا جملہ اس سے سارا بنانا چاہتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ شاہ مدینہ یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوا. مطلب کیا نکلے گا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء جس در کے سوالی ہوں اس در کو در رسول کہتے ہیں، اور وہی رسول کہتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی البابا. مولا عبد السلام آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء جس در کے سوالی بنے اس در کو در رسول کہتے ہیں. اور وہ طٰہٰ، یاسین، مدثر، مزمل، رحمت العالمین، شفیع المذنبین، سردار دو جہان، جس کی وجہ سے بے عزتوں کو بھی عزت ملی ہے، وہ اگر در کا سوالی بنے تو در بطول ہوتا ہے. یہ حدیث کے سامنے کیا ہے؟ پتہ نہیں آپ نے جملہ سمجھ. رسول نے کیا کہا کہ انی اجدو فی بدنی ضعفا. چونکہ شب جمعہ آ رہی ہے، شب جمعہ کو حدیث کے ساتھ پڑھا، اور شب جمعہ کا نام صرف یہ نہیں کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اور یہ صرف ایک رات کے لیے نہیں، یہ بھی میں بتا دوں. آج کی اذان مغرب سے لے کر کل کی جمعہ کی اذان مغرب تک پوری ایک رات اور پورا دن آپ کے گھر سے گئے ہوئے مرحومین کی روحیں گھروں میں آتی ہیں. ینتظرو، وہ اس انتظار میں ہوتی ہیں کہ جنہیں چھوڑ کے گئے ہیں ان کے لیے تو بہت کچھ چھوڑ کے گئے ہیں. ہمارے لیے کھانے سے پہلے کھانے پہ ہمارے لیے دعا کہتے ہیں. اور کچھ نہ پڑھ سکیں آج کی رات کو، قرآن نہ پڑھ سکیں، سورہ یاسین نہ پڑھ سکیں، حالانکہ پڑھنی چاہیے، سورہ فاتحہ نہ پڑھ سکیں، تو کم از کم جناب سیدہ کی تسبیح پڑھ لیا. شب جمعہ تسبیح پڑھتا ہوں برائے اصال ثواب مرحومین کے قربت للہ. تو جناب سیدہ پہ یہ جملہ سمجھانے کی کہ حضور نے کیا کہا کہ میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس ہوں. اب جناب سیدہ کو چاہیے تھا کہ کوئی دودھ کا گلاس ہوتا، آپ کی توجہ میں کوئی سیب پڑا ہوتا، کوئی جوس پڑا ہوتا. نہ رسول نے بدنی کمزوری کے بعد کہا کہ میری بیٹی میری بدن کی کمزوری ختم ہو جائے گی اگر اندر سے جوس بنا کے لے آئیں.
تو ہوں نہ جناب سیدہ نے پوچھا تو حضور کی بدنی کمزوری کس سے دور ہوئی؟ چادر سیدہ سے. کسا چادر والی حدیث کو پھر پتا چلا جناب سیدہ کی چادر میں کچھ راز ہے. چلے اس پہ بھی ایک اور جملہ میں نے پہلے کہا میں لڑکے نہیں پڑھتا سید آپ سے دعا لینے کی. یہ نانا اور نواسا سرکار ختم رسول اور امام حسین حضور مسجد نبی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پیچھے نماز پڑھے ہیں حضور پڑھا رہے ہیں. نہ عام پیش نماز نہ عام نمازی نہ عام مسجد نہ عام جو نماز کی کیفیت سجدے کی. وہاں تو حسین بادشاہ نے اجازت نہیں مانگی. بابا جی آپ سے دعا لینے کے لیے بابا جی آپ مسجد نبی میں وہی نانا وہی نواسا نمازیوں کی ایک صف دوسری بے شمار نمازی ان سب کو کراس کر کے حسین اپنی منزل پہ پہنچ گئے اور سیدھا اپنے نانا کی حضور کی پشت پہ سوار ہوئے. میرے جیسے ایک چھوٹے سے طالب علم نے پوچھا آقا حسین بادشاہ آپ بڑے سخی ہیں بڑے کریم ہیں آپ نے ہمارے بچوں کو ادب و آداب بتانا ہے آپ نے سیرت رسول بتانی ہے سیرت امیر المومنین بتانی ہے. یہ کیا کہ کل مسجد نبی میں بغیر اجازت کے علماء کی چادر کے نیچے آنے سے پہلے اجازت مانگ رہے ہیں. آپ کی توجہ نہیں. یہ میں نے اپنی حیثیت سے بڑا جملہ کہہ دیا جو آج کی مجلس میں بنتا نہیں تھا لیکن شب جمعہ کے نام بھیا حسین وہاں بھی نانا اور آپ نواسا نانا نواسا کے رشتے. مسجد میں تو آپ نے اجازت لی نہیں اور وہی نواسا چادر تدیر کے نیچے. تو دو جواب آئیں گے کہ فخر آتی اس لیے کہ یہ چادر عام چادر نہیں اور چادر میں ہر کوئی نہیں آ سکتا. مسجد میں تو منافق بھی جا سکتے ہیں. اگر نہیں جا سکتا تو عالم اسلام کی کتابوں میں یہ حدیث کیوں ہے کہ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء یعنی مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں والمنافق فی المسجد حدیث اور منافق مسجد میں ایسے کالطائر فی القفص جیسے پنجرے میں ایک پرندہ ہو. تو حضور نے کہا کہ مومن کے لیے مسجد ایسے ہوتی ہے جیسے مچھلی کے لیے. تو مچھلی پانی میں گھبرا جاتی ہے. میں کیا کہوں شب جمعہ آنے والی ہے جس کا کہتے ہیں اس کے لیے کچھ تو کہنا ہے. مغنہ امام زمانہ پوچھ لیں گے پگڑی بھی رکھ لیا ماما بھی رکھ لیا اپنے آپ کو خطیب بھی کروایا جو کچھ ہمارا کہا ہے مومنین کی مرضی کا کہا ہے موسمین کی مرضی کا کچھ ہوگا. تو کچھ موسمین کو بھی تو راضی رکھنا ہے نرویں جو آئیں ان کو بھی راضی رکھنا ہے. ایک سلوات پڑھا اور منافق مسجد میں کیسے ہے جیسے کسی پرندے کو پکڑ کے پنجرے میں باندھنا. اس کا مفہوم کیا بنا کہ مومن مسجد میں ایسے خوش رہتا ہے جیسے مچھلی پانی میں اور منافق جا ہی نہیں سکتا اگر چلا جائے تو ایسے دل میں گھٹن محسوس ہوتی ہے. چلیں اسے امام حسین بادشاہ نے کہا دو وجہ ہے اجازت لینے کی. مسجد کا مقام اور ہے چلے ایسے نہیں. یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہزادی بیٹی اور امام رضا بادشاہ کی ہمشیرہ اور امام محمد تقی بادشاہ کی پھوپھی. جب تک قم کی زمین پہ قدم نہیں رکھا تھا تو قم تھا. امام کی بیٹی نے امام کی ہمشیرہ نے کریم اہل بیت نے جس کا لقب بھی معصومہ ہو قدم رکھا پھر قم نہیں رہا قم المقدسہ بن گیا. تو اگر قم کی زمین پہ ایک معصومہ قدم رکھے اس قدم کے بعد قم کی تقدیر بدل جاتی ہے وہ مقدسہ ہوتی ہے. تو جس چادر میں جناب سیدہ ہوں گی جس جناب سیدہ کی بیٹی نامی معصومہ اور فے والا نام میں لیتا نہیں پڑھنے والوں کے لیے چونکہ 14 معصومین میں سے فے والا نام جناب سیدہ کا اور 12ویں امام کا کاف والا نام لے باوضو ہونا اور کھڑا ہونا واجب ہو جاتا. اشارے سے ہمیں وہ نہیں پڑھنا آتا کہ جو زمانہ پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں جو امام زمانہ چاہتے ہیں جو باقی ضرورت ہے جو آپ نے ضرور سمجھتے ہیں اکثر بات پڑھتے ہیں. یا کریم کربلا مسجد میں آپ چلے گئے نانا آپ کے سجدے میں تھے آپ نے انتظار ہی نہیں کیا
آپ سجدے میں سوار ہو گئے اور یہاں چادر میں تو کہا ایک چادر مقدس ہے، اس میں ہر کوئی نہیں آ سکتا، اور دوسرا بچوں کو سمجھانے کے لیے حسین نے اجازت کیوں لی، حسن نے اجازت کیوں لی کہ چادر کے نیچے آ جائیں، تاکہ بچوں کو سمجھانے کے لیے حدیث قصائے کی درس ہے، صرف عربی میں پڑھ کے گزارا نہیں کرنا، اسے سمجھنا ہے کہ حسین بادشاہ نے دوسرا کہا چونکہ میں اور میرے بھائی حسن ہم بچے تھے، بڑوں کا بیٹھنا تھا، ہم زمانے کو بتا رہے تھے کہ بچہ اچھا وہ ہوتا ہے جو جب بڑے جہاں پہ بیٹھے ان کے اجلاس میں اجازت لے کر جائے۔ پتنی آپ نے جملہ سمجھا نہیں کہ چادر تطہیر کے نیچے آنے سے پہلے حسین بادشاہ نے کیوں کہا کہ اجازت ہے میں بھی آ جاؤں؟ اجازت اس لیے لی کہ جب بھی بڑے بیٹھے ہوں، بڑوں کی بات میں شجر شاجی نہیں جانا، بلکہ حسین کا طریقہ یہ کہ بڑوں کی محفل میں جانا چاہتے ہیں پہلے بڑوں سے اجازت ہو۔ پھر پتہ چلا کہ حسین کا کردار وہ ہے کہ جو بچپنے میں اپنے سین سے شروع ہوتا ہے، اسی حسین کی یہ مجلس ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اگلا مہینہ اگست کا ہے، جدھر سے گزرے پاکستان کے جھنڈے، کشمیر کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، نہ کسی کا نکاح ٹوٹا، پتنی آپ کی توجہ ہے، نہ کسی کو اس جھنڈے سے تکلیف ہوئی، لیکن چونکہ پڑھنے والے میرے خیال میں تو 3 شخصیات آ گئی ہیں، اب جتنا کچھ مجھے کہا اس کو ریورس کر کے اہم خبروں کا خلاصہ سنا، چونکہ جو میرا عنوان ہے اس پہ کم از کم خمسہ اور اشرا پڑھنا چاہیے، ایک صلوات پڑھنے کا۔ یہ پاکستان 14 اگست کو ہم تو چونکہ اس دفعہ دعا کے ساتھ مائیں گے، چونکہ جب ہمارا ان دنوں میں مار جائے یکم محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک، تو ہم اس کا جنازہ اس میں پڑھ کے قبر کے حوالے کر کے پھوڑی نہیں رکھیں گے، دنیا کو بتانا چاہتے ہیں جیسے شناختی کارڈ میں 2 ایڈریس ہوتے ہیں، ایک عارضی ایک مستقل، اپنے کا غم کیوں نہیں مناتے کہ وہ عارضی ہے، وہ ذریعہ نجات نہیں ہے، حسین کا نام، لیکن اس پرچم پہ کسی کو اعتراض نہیں، اگر کوئی اعتراض کرے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو پاکستان کے سبز ہلالی پرچم پہ اعتراض کرے نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ پاکستانی نہیں ہوگا، وہ پاکستان میں رہتا ہوا یا پاکستانیوں میں رہتا ہوا جو پاکستان کے پرچم کے سائے کو اور پرچم کو سلامی نہیں کرے گا 14 اگست کو، اسے اگر تسلیم نہ کرے تو پاکستان کا کھا بھی رہا ہے، پاکستان میں رہ بھی رہا ہے، لیکن پاکستان کے پرچم کو دے کر گھبرا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان میں زہری طور پر رہتا ہے، اندر سے انڈیا کا نمک خار ہے، اس کا کوئی نہیں متعلق انڈیا سے ملتا ہے، تو پورا سال کسی جھنڈے پہ کسی پرچم پہ اعتراض نہیں، ایک پرچم حسین پہ اعتراض ہے، تو اس کا مطلب ہے پورا سال ہم مکس ہو کے رہتے ہیں، سیاست کے جھنڈے میں ایک ہوتے ہیں، ایک سیاستدان کو مانتے ہیں، ایک کو ووٹ دیتے ہیں، ایک صدر ہوتا ہے، ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، لیکن جو چیز ہمیں زمانے سے جدا کرتی ہے وہ نام حسین، پرچم حسین، حالانکہ ہم زمانے والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی حفاظت کے لیے اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ دہشتگرد کہاں گئے، بس آپ چیک کرنا چاہتے ہو تو جیسے پاکستان کا جھنڈا پاکستان کا دشمن برداشت نہیں کرے گا، پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کا دشمن ہے، ایسی ہے، لیکن اگر چیک کرنا چاہتے ہو پاکستان میں یا پاکستان کی کسی سرحد پہ دہشتگرد ہے یا نہیں، دہشتگرد کو پہچاننا چاہتے ہو تو عباس کا علم لے آؤ، جو اس علم کو سلامی کرے گا وہ شیعہ نہیں بن جائے گا، وہ سنی نہیں بن جائے گا، وہ دیوبندی نہیں، جو پرچم عباس کو سلام کرے گا پتہ چل جائے گا کہ وہ اسلام کا دشمن نہیں، اور جو عباس کے پرچم سے گھبرا جائے گا پھر اس کا چیک کرنا پڑے گا کہ کہیں نہ کہیں وہ اسلام کا دشمن ہے، مسلمانوں میں چھپا ہوا ہے۔ اسی چیز کو بتانے کے لیے اب جو گفتے میں آپ خبروں کا خلاصہ سکتا ہوں، جو گفتے اس ذکر میں نہیں آنے دیں، وجہ کیا ہے؟ ذاکرین کے لیے بھی توفہ ہے۔ پر دیکھیں سیاسیوں کے جلسے میں میرے آپ کے بچے گئے، کسی نے نہیں روکا، امام حسین کی عزاداری میں بچوں کو جو نہیں آنے دیتے، وجہ کیا ہے؟ انہیں ڈر کیا ہے، خطرہ کیا ہے؟ آخری فضل کا جملہ، وہ ڈرتے ہیں کہ ہم نے تو انہیں کچھ سکھایا نہیں، اور مجلس حسین ہے معجزہ،
ساری تقریر میری ایک طرف، یہ جملے ایک طرف، رضا نہیں دینا چاہتا، ورنہ ہو سکتا ہے میں تو 1.5-2 گھنٹے پڑھتا ہوں، یعنی امام زمانہ بہتر ہے۔ ہم دائم باقی خیال رکھتے ہیں، چونکہ ہم ان کی شگرد نہیں ہے، ہم تو ان کی شگرد ہیں کہ جن سے سوال کیا گیا کہ قبلہ سرور لگانا جائز ہے یا ناجائز ہے، انہوں نے کہا اللہ نے جسے دی ہے اس پہ لگانا واجب ہے، جسے نہیں دی اس نہیں، جو ہاتھوں کے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہے۔ امامہ ایک مقدس لباس ہے، امامے سے لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں، سارے امام ایک جیسے ہیں۔ صلوات پڑھیں بابا سے۔ کیا وجہ ہے بچے بازاروں میں چلے جاتے ہیں، سیاسی ماحول ہو، الیکشن ہو، کشمیر میں یا پاکستان میں، کوئی بچے ماں باپ نہیں روکتے، کوئی مسجد کے مولوی صاحب نہیں روکتے، یہ کیوں کہتے کہ حسین کی مجلس میں نہیں جانا، حسین کے شیعوں کی، بس شیعوں کو نہیں، میلاد نانا کا ہے، عزاداری نواسے کی ہے، اس سے کیوں روکتے ہیں کہ جو بچہ یہاں سے درس حسین سے اگر ڈینگی کا اثر ہوتا ہے، سبیل کا بھی اثر ہوگا، لنگر کا بھی اثر ہوگا، جہاں سے جا کر دوسرے دن بچہ ناشتہ بعد میں کرے گا، پہلے اپنے باپ سے پوچھے گا حسین کون تھے، یزید کون تھا، وجہ کیا ہے؟ ہم تو پیار بڑھتے ہیں، خریدار چاہیے، ہم تو شہزادہ سلیمان کے بارے والے، یہ ہمارا ہی نعرہ ہے کہ شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں، یہ ہمارا ہی قائد کا نعرہ ہے کہ جو شیعہ اور سنی کے درمیان نفرت ڈالتے ہیں، نہ وہ اسلام کے ہیں نہ پاکستان کے ہیں، وہ ہندوستان کے ہیں۔ ہمیں حسین نے لڑنا تو نہیں سکھا، لیکن وجہ تو ہم نے بتانی ہے نا کہ آخر وجہ کیا ہے، جہاں آ کر سیکھ کے بچہ جائے گا اور اپنے مولوی صاحب سے بھی پوچھے گا، اور مولوی صاحب کو کہنا پڑے گا کہ حسین وہ ہیں کہ جن کا نانا محمد مصطفیٰ جیسا ہے اور جس کا دادا ابو طالب جیسا ہے، اور ذاکرین کو یہ جملہ بھی شجر شاہ جی کہنا چاہیے، صرف نانا محمد مصطفیٰ جیسا نہیں، کبھی کبھی کہنا چاہیے کہ حسین اس کردار کا نام ہے کہ جس کے ننہال میں محمد مصطفیٰ جیسا نبی ہو اور ددہال میں ابو طالب جیسا عظیم برابر اسلام ہو۔ لیکن یہی بات اگر سمجھ آ جاتی ہے، ان دین عند اللہ الاسلام، یہ آیت میں نے پڑھی ہے، اس کے خمس اور عشرہ پڑھنا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دین بنانا اللہ کا کام تھا، پہنچانا نبیوں کا کام تھا۔ ہمارے اصول دین 5 ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ توحید کا مطلب کیا ہے کہ توحید کا کام تھا دین اسلام بنا دینا، نبوت کا عقیدہ کیا ہے کہ پہنچا دینا، اب بنانے والے نے بنایا کیسے تھا وہ جانتا ہوگا، پہنچانے والوں نے پہنچایا کیسے وہ جانتے ہیں، لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بچانے والوں نے بچایا کیسے۔ بچانے والوں نے پھر اس طرح سے بچایا ہے کہ آج بھی پردہ غیب میں بیٹھ کے، شب جمعہ ہے، امام زمانہ کی رات ہے، اس لیے یہ میں شاید پڑھنا چاہتا ہوں، اور زیادہ اس لیے نہیں پڑھنا چاہتا ہوں چونکہ مسلم خان میرے بعد موجود ہے۔ شب جمعہ ہے، شب جمعہ میرے اور آپ کے ہفتے بھر کے اعمال، جیسے یہ کاپی ان کے پاس ہے، یہ کاغذ میں درخواست لکھتا ہوں کہ مجھے چھٹی چاہیے، تو میرے اسکول کے پرنسپل کے پاس جاتی ہے، بے عین ہی میری تحقیق ہے، ممبر پہ کہہ رہا ہوں، جو شیعہ ہے، جو علی جن اللہ پڑھتا ہے، جو 12 اماموں کو مانتا ہے، جس کے اصول دین 5 ہے، اسے یقین ہونا چاہیے کہ ہر شب جمعہ میرا نام ہے اعمال اور آپ کا امام زمانہ کے دربار میں پیش ہوتا ہے، اور امام زمانہ اس کو اپنے نگاہ ولایت اور امامت سے دیکھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہایا تھا، بڑا افسوس۔ لیکن ایک بات جب عزداری سے ہم اٹھ کے جاتے ہیں، جیسے آنے والی رات ہے، پھر امام زمانہ ہمارا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شکریہ کس بات پر؟ کسی نے پوچھا غیبت شکر میں مولا ہم گناہگار ہیں، آپ کی ریت ہیں، آپ کے منتظر ہیں، آپ معصوم ہیں، کس بات پہ شکریہ؟ امام زمانہ کہتے ہیں اس بات پہ کہ تم نے کوفہ کا مصائب دیکھا نہیں سنا ہے، تم نے کربلا میں عباس کے بازو قلم ہوتے دیکھے نہیں سنے ہیں، تم نے علی اکبر کی برچی سنی ہے دیکھی نہیں، تم سن کے روتے ہو، تو میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن کسی نے شب جمعہ میں مقتل کی کتاب لکھنے والی کوئی شخصیت تھی، اس نے توسل کیا شجر شاہ جی کہ مولا سنا ہے کہ آپ بھی چوتھے امام کی طرح خون کے آنسو روتے ہیں، تو مولا مقتل میں کیا لکھوں کہ آپ خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ کیا حسین بادشاہ کا سجدہ یاد آتا ہے؟ علی اکبر کی پرچی یاد آتی ہے؟ شہزادہ قاسم کی لاش کے ٹکڑے یاد آتے ہیں؟ اولا محمد کی جو لاش ہے پمالی وہ سارے مصائب گنتا ہے،
وہ مورخ مصاحب آل محمد لکھنے والے نے شب جمعہ کو امام زمانہ سے توسل کیا، کہا مولا یہ بھی مصاحب نہیں، یہ بھی مصاحب نہیں، پھر ہو سکتا ہے کہ علی اصغر کا مصاحب ہے، جس سے سن کر دیکھ کر آپ پردہ غیبت میں خون کے آنسو روتے ہیں۔ امام زمانہ کا علی اصغر کی شہادت کربلا میں ایک طرح کی نہیں ہے، 3 طرح کی ہے۔ یہ بڑی شہادت ہے، سب شہادتوں سے بڑی، لیکن جتنی تمہیں شہادتیں کوفہ سے شروع کی، کربلا تک، بغداد تک، ساری شہادتیں صبح سے لے کر شام تک میرے سامنے بیان کرتا رہے، یہ ساری ہمارے خاندان کا ورثہ ہے۔ پھر اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا پھر علی اصغر کی شہادت کا واسطہ کتاب میں کیا لکھوں کہ میرے زمانے کے امام پردہ غیبت میں خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ آخری جملہ مولا اس جملے کے صدقے میں صفی ازا کو قبول و منظور فرمائے اور تا ظہور امام زمان جاری و ساری رہے، اس گھر پہ مولا رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے، میری عزتوں والی بہنوں کی چادروں کو، بیٹیوں کی چادروں کو مولا سلامت رکھے۔ جب بار بار تکرار کیا نا پھر امام زمان نے کہا علی اصغر کا واسطہ دیا ہے، مقتل کی کتاب میں لکھ دینا کہ 3 مصاحب ایسے ہیں جن کی وجہ سے پردہ غیبت میں مادی پانی نہیں، خون کے آنسو روتا ہوں۔ کہا مولا کون سے؟ کہا ایک امام بطول کا دربار سے خالی نہیں اٹھتا، ایک زینب بنت علی جیسی شہزادی کا حسین کے قاتل کے سامنے ننگے سر خطبہ پڑھنا، اور تیسرا شہزادی سکینہ کا لاش حسین پہ آنا، شمر کے تماچے۔ صلوات پڑھیں بآواز مولا۔ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، ذاکر مسافر شام، ذاکر اتنان ادری صاحب بآواز بلند صلوات۔